اس وقت سر میں خود ذاتی طور پہ بڑا پریشان ہوں کہ ایک صحافی کے لیے ایک خبر فالو کرنا کہ جی کس نے کیا کہا، کب کہا، اس میں سے کیا سچائی ہے اور کیا چیز جو ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اس کے اندر ایسا اضافہ جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اور اگین وہ بھی ایک سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں ان کو ڈیسائفر کرنا وہ اتنا بڑا کام بن چکا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت سارے بیان دیے ہیں، لیکن ان بیانات سے پہلے ہم ذرا چلتے ہیں کہ امریکہ کے اندر خود کیا ہو رہا ہے۔ اب امریکہ کے اندر ان کی جو ٹاپ آرمی براس ہے انکلوڈنگ جو ان کے چیف ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ یہ وہ جرنیل ہیں، یہ وہ افواج امریکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے ڈس ایگری کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کی ایڈمنسٹریشن سے بہت ساری چیزوں پہ، نیملی کہ جی گراؤنڈ فورسز کی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ایکسرسائز کرنا ہے۔ ان میں سے بہت سارے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو اس جنگ کے خلاف تھے، لیکن جنگ میں پڑنے کے بعد بھی وہ جو تھے کہ جی ایریل جو وارفیئر ہے یا جس کے اندر میزائلز ہوں، جہاز ہوں وغیرہ، اس کے اندر ایسکلیشن آپ اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں، نیچے بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ٹروپس آن دا گراؤنڈ اگر جب آپ کر دیں گے اس کے اندر ایسکلیشن سکیل جو ہے اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو ایک نہیں کئی سارے جو امریکی فوج کے سینئر لوگ ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل امریکہ کی تھیں ان کو بھی نکالا گیا۔ یہ سارا کچھ ان دا اسپین آف پچھلے 3-4 دن میں ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک پوائنٹ کر رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ ڈومیسٹک جو آپ کے مسائل ہیں وہ اب آ رہے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ کو ان کے مسائل کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کی بڑی ایک لمیٹڈ سی فوج ہے، آپ کی کچھ اور اسٹرینتھس ہیں، ویکنیس ہے۔ امریکہ ہول پیکج ہے اور ہمیشہ ہمیں یہی بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر پھر اس کی باقاعدہ طور پہ تصدیق جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی ہوئی اور ایران کی طرف سے ہوئی کہ ایک یو ایس F-15E جہاز جو ہے، فائٹر جیٹ جو ہے، اس کو ایران نے گرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک A-10 وار ہاگ پلین ہے وہ بھی گرا۔ جو 2 ریسکیو ہیلی کاپٹر تھے جو ادھر پھر گئے تھے ان کو بھی آگ لگ گئی۔ یہ ابھی تک کی رپورٹنگ ہے۔ اس کے اندر جو پائلٹس تھے ان میں سے ایک پائلٹ تو ریکور کر لیا گیا، لیکن ایک پائلٹ جو ابھی مسنگ ان ایکشن ہے۔ ایران نے بھی اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لیے ایک اس چیز کی ساری جو امیجز تھی وغیرہ تھی، اور جو ایریا تھا یہ ان کا ساؤتھ ویسٹرن ایریا ہے جو ذرا آپ کا اس طرح سے ایریا نہیں ہے کہ جہاں آپ بڑی آسانی سے کسی کو کچھ چیز ڈھونڈ سکتے ہیں، ذرا ماؤنٹنس بھی ہے۔ سو وہاں اس پائلٹ کی جو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ زندہ ہیں نہیں ہیں، ملے ہیں نہیں ملے، اب تک تو یہ رپورٹ ہے کہ یہ پائلٹ ابھی تک نہیں ملے، لیکن ایران کی جو حکومت ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جو ایک تو اسٹریٹ آف ہرموز ہے آپ کا، اب یہ جنگ جو ہے ساری جنگ اس چیز کے اوپر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے شپس کراس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، جو ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام آپ پچھلی کچھ ہفتوں کی ٹویٹس یا ٹروتھس جو بھی اٹھا لیں تو اس کے اندر بات ہر وقت اسٹریٹ آف ہرموز کی ہوتی ہے۔ جنگ جو ہے اس کا ایپی سینٹر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز بن گیا ہے، لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے یہ اس چیز کے اندر ایک بدلاؤ ڈال سکتی ہے، ایک ایڈٹ چیز کر سکتی ہے اس کے اندر کہ جی اگر آپ کا کسی قسم کا فائٹر پائلٹ مخالف ملک پکڑ لے تو اس کے بڑے لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو اس ساری چیز کو، اس سچویشن کو ڈرامٹائز بھی بہت کیا گیا ہے امریکن سنیما میں، ہمارے سنیما میں، ہر سنیما میں اس کو کیا گیا، کیونکہ یہ اٹس ناٹ دا سیم کہ جی کیونکہ امریکن فورسز جو ٹروپس آن دا گراؤنڈ انہوں نے ابھی جانیں کھوئی ہیں اس ساری جنگ کے اندر، لیکن ایک ایریل وارفیئر کے اندر، اور آپ پچھلے پتہ نہیں 1 مہینے سے اپنی سپریمیسی بتا رہے کہ ہم نے سب کچھ وائپ آؤٹ کر دیا ان کا، پھر بھی اگر انہوں نے جہاز گرا کے آپ کا پائلٹ کیپچر کر لیا، اس کا جو ڈومیسٹک پریشر ہے وہ امریکہ کیسے فیس کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کیسے فیس کرے گا۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا شو آج کرنے سے پہلے کہ جو سارے وہاں پہ پولیٹیکل پنڈتس ہیں، جو ڈیفنس کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ ایران نے کیپچر کر لی ان کے پائلٹ کو تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، جنگ کے بالکل سینیریو ہی بدل گئے ہیں۔ مطلب یہ جنگ جو ہے یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ امریکہ سے بڑی آرمی، کمپلیٹ آرمی، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا ہمیشہ کہ موجود ہی نہیں ہے،
اور جس طرح سے ایران ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. اچھا پھر جس طرح سے ہم پہلے یہ سوچتے تھے, ہمارا خیال تھا جب ایک ملک دوسرے ملک کی مدد کرتا ہے تو اس کے یہ ABC طریقے ہوتے ہیں. اچھا اب جو ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے کہ انہی طریقوں سے مدد کی جائے, اب طریقے اتنے بدل گئے ہیں. اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ ملک کسی دوسرے ملک کی مدد کرے, ایک فرد بھی کر سکتا ہے. مطلب اب میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, پبلش خبر ہے لیکن اگین آپ کو پتہ ہے آج کل جو دور ہے فیک بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ میں غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کر رہا کہ اگر وہ فیک بھی ہے تو یہاں سنا کے. بات یہ ہے کہ اٹ ساؤنڈز ویری پرابیبل, اور اگر ابھی وہ نہیں بھی ہوا تو وہ عنقریب ایسا ہو سکتا ہے. وہ خبر یہ تھی کہ یہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے, یہ تو بھی آپ F-15E کی بات کر رہے ہیں, جو F-35 کو ایک شاٹ لگا, تو اس میں جو ہے وہ خبر یہ تھی کہ ایک کسی چائنیز انجینئر نے ایک کالم لکھا, ایک آرٹیکل لکھا کسی میگزین میں, اور اس میں اس نے ہائپوتھیٹیکلی یہ کہا کہ اگر F-35 کو ہٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس کو فالو کیا ہائپوتھیسس کو, اینڈ اٹ ہٹ. سو اب بات یہ ہے کہ دنیا اتنی کنیکٹڈ ہے, اور علم جو ہے وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس سے لے سکتا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہاں پہ. اب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ کہاں سے کیا چیز سیکھ رہے ہو, تو ان کا باقاعدہ ٹیوٹر ہوتا ہے, اور وہ ٹیوٹر پاکستانی نہیں ہوتا, وہ زوم پہ کلاس لیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ وہ ایک کوئی بہت بڑی کلاس ہے, ایک ٹیچر ہے اس نے کوئی 50 زوم پہ بچے بٹھائے ہوئے ہیں, 1-on-1 کلاس, اور وہ یہاں سے فیس چلی جاتی ہے, وہاں ریسیو ہو جاتی ہے, زوم کا لنک کھل جاتا ہے, لوگ سیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں. دنیا بدل رہی ہے. بالکل سر, دنیا بدل رہی ہے, اور یہ آپ کو چیزیں جو وار کا ایک تھیٹر ہے اس کے اندر دیکھیں, اب تو آپ کہہ سکتے ہیں ایفیکٹولی 2-2.5 سال سے زیادہ ایک جنگی صورتحال میں کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے. اس کے اندر پاکستان انڈیا کی بات کر لیں, یوکرین روس کی بات کر لیں, اسرائیل ایران جو 12 ڈے تھا اس کی بات کر لیں, پھر امریکہ اسرائیل ایران کی بات کر لیں, گلف نیشنز کی بات کر لیں جن میں آج تک انہوں نے مطلب اس لیول کی مطلب ماڈرن وارفیئر نہیں انہوں نے دیکھا اس کے اندر. تو دنیا اس کے ساتھ آپ اپرائزنگز دیکھ لیں, آپ وہ تنزانیہ دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, آپ سری لنکا دیکھ لیں, اور پھر اس میں وہ جو ایک بیک ڈراپ میں 3 سال سے مسلسل جینوسائیڈ غازہ کا چلا آ رہا ہے, وہ تو اس کو تو آپ گنے ہی نہ, وہ آپ سارا کچھ اس کو اگر کمپس کر لیں تو یہ کدھر جا رہی ہے بات. یہ بات جا رہی ہے سر, دیکھیں ایک ویسٹرن ورلڈ کا جو ایک ورلڈ آرڈر تھا کہ جی ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کے اندر, ٹیکنالوجی یہاں سے نکلنی ہے, سائنس یہاں سے نکلنی ہے, میڈیکل سائنس یہاں سے نکلنی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ چیز ٹرانزیشن ہوتے ہوتے وہ ایسٹ ساؤتھ ایسٹ کی طرف گئی, چائنا ہو جائے, اس کے ساتھ روس ہو جائے, اس کے ساتھ یہ جو ہمارا خطہ ہے وہ ہو جائے. اب ٹرانزیشن ساری اس طرف آ رہی ہے. اب یہ آیا ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ ہونے کو جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن اس کے کہیں نہ کہیں اثرات جو ہیں آپ کو اس ساری اس ڈیبیٹ کے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. کیوں امریکہ اتنا کنسرنڈ ہے اس خطے کے اندر, کیوں اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے چل رہے ہیں, کہاں پاکستان پلیسڈ ہے, کہاں چائنا پلیسڈ ہے, کہاں رشیا پلیسڈ ہے. دیکھیں دنیا میں ہمیشہ سر ایک بات ہوتی ہے کہ جی ایک ورلڈ پاور ہے, سپر پاور جو امریکہ کہا جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ 3 سپر پاورز ہیں, ایک امریکہ ہے, ایک چائنا ہے اور ایک روس ہے. اور پھر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو باقی 2 سپر پاورز ہیں ان کی انویسٹمنٹ کہاں پہ ہیں. ان کی انویسٹمنٹ تو ویسٹ میں ہے ہی نہیں اتنی, ان کی انویسٹمنٹ تو اس خطے کے اندر ہو رہی ہے جو جیوگرافکلی ان کو سوٹ کرتا ہے. سو آیا یہ جنگ جو ہے, اگر لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی ڈیلی ٹویٹر پہ دیکھ لیا کہ جی انہوں نے اتنے راکٹ مار دیے, انہوں نے اتنے مار دیے, اس کا جو براڈر اسکوپ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ اس کے جو منظریں یہاں پہ جو وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ اگلی 1-2 جنریشنز کے اوپر آئیں گے. سو یہ ایک اس وار کے اندر بہت یونیک فیکٹر ہے اس کا. جی بالکل. دیکھیں ویسٹ نے جب اپنی ڈومیننس بنانی تھی, مطلب ہم کالونائزیشن کا شکار تو ہم بھی رہے, جی جب ایک دفعہ وہ ڈومیننس قائم ہو گئی اس کے بعد وہ ایک جو ہے ثانوی چیز ہے کہ کس طرح طاقت جو ہے وہ امریکہ برطانیہ سے امریکہ چلی گئی. ظاہر ہے ورلڈ وار کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, اس میں پھر نئی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں شراکت داریاں ہوئیں. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسے نہیں تھا کہ اس کے بعد جنگیں نہیں ہوئیں. وہ بوسنیا, ہر شام ہم سنتے تھے خبروں میں کہ بوسنیا چل رہا ہے, کشمیر چل رہا ہے, بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن ویسٹ ان پرٹیکولر جو ہے نا اس نے پیس ہیومن رائٹس, یہ سارا کچھ رائٹس, فریڈم آف سپیچ یہ کرنا شروع کر دیا. اور اپ انٹل ناؤ یہی چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی یہ پتہ لگنا شروع ہوا کہ اچھا چائنا جو ہے وہ اب 3rd ورلڈ کنٹری نہیں رہا, اچھا وہ اب اپنا ایک سر اٹھا رہا ہے, وہ شاید بڑی طاقتوں سے کمپیٹ کر سکتا ہے,
تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے دوبارہ سے وارز ویج کرنی شروع کر دی ہیں. تو ظاہر ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی طاقت آرام سے تو پاس آن یا شیئر نہیں کرتا. تو مجھے تو انفارچونیٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے نہ صرف یہ کہ جیسے آپ نے کہا 3 سال سے شروع ہو گیا ہے, یہ پرٹیکولر ایران امریکہ وار چاہے آج ختم ہو جائے, جو جنگوں کا سلسلہ ہے وہ مجھے اب آنے والی دہائیوں تک ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا. بالکل سر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈومیسٹکلی دیکھ لیں معاملات جو ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں. آپ یہاں پہ جو پیٹرول پرائسز ہیں اس کے اندر ایک چینج, اب آپ نے ہی مجھے ایک بڑے ابھی ہم آ جاتے ہیں تھوڑی دیر تک کہ جو پیٹرول پرائسز کے اندر چینجز ہوئے ہیں پاکستان میں, لیکن ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ بھی ہوا میرے ساتھ بھی ہوا کہ لوگوں کی ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ بڑی ڈفرینٹ ہے پیٹرول پرائسز کے اوپر کہ جی کیونکہ خبر یہ پڑی کہ جی 20 بوگیاں لگ گئی ہیں پاکستان کی اور اس میں تیل ہی تیل ہے, تو پاکستان کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ سپلائی ایشو ہے, یہ پرائسنگ ایشو نہیں ہے. آپ نے وہ شخص کا جو جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں جی اگر اتنا زیادہ تیل آ رہا ہے تو مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ جی وہ کیونکہ آپ بناتے نہیں ہیں, نمبر 1 آپ کہیں سے خرید کے یہاں منگواتے ہیں اس کو. جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں وہ کروڈ آئل آپ کو یہاں بھیجتے ہیں, پھر ان کو ریفائنریز میں ڈالتے ہیں, پھر اس میں سے آپ پیٹرول بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, تو وہ جس پرائس پہ آپ کو ملے گا وہ اسی کے اوپر آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کے سر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک یہ تو بڑی بیسک سی چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ تیل کیوں مہنگا ہو رہا ہے. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے جو بھی ہم کریں گے بریک کے بعد کہ جی کہ پرائس کیوں اوپر جا رہی ہے اور کیوں نیچے جا رہی ہے اور ابھی کیوں حکومت نے اوپر کر کے نیچے کی. بٹ بیسکلی سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کروڈ آئل جو ہے وہ اگر دنیا میں بڑھے گا تو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. ہم اسی طرح اپنی پرائسنگ ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ ایک ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, یہ ایک ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ نہیں ہے, اور سب کو اس چیز کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ جی آگے جاتے ہوئے پیٹرول اور مہنگا ہو سکتا ہے, بہت مہنگا ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر اپنی تیاری جو ہے اور جو کچھ آپ نے گھریلو نظام کے اندر چینج کرنا ہے وہ ابھی کر لیں رادر دین لیٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.